تاریخ کی کتاب کا باب نمبر 3 برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری زیر بحث ہے۔ طلبہ سوالوں پر ایک مکمل کرنے کے بعد آج ہم تاریخ کی کتاب کے باب نمبر 3 کا سوال نمبر 2 معاہدہ لکھنؤ کے اہم نکات بیان کریں کا جائزہ لیں گے۔ معاہدہ لکھنؤ کے اہم نکات بیان کریں۔ میثاق لکھنؤ۔ معاہدہ لکھنؤ جو تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1916 میں ہوا تھا۔ اس کے نکات کا جائزہ لینے سے پہلے بچے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ کون سا معاہدہ تھا اور کن جماعتوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو آئیے اس سوال کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی افکار میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ دونوں قوموں کے لیڈروں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر وہ جنگ کے خاتمے پر حکومت سے زیادہ مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعاون کر کے متعلقہ مطالبات پیش کرنے چاہیے۔ چنانچہ مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈر ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کانگریس اور مسلمان دونوں کے رکن تھے۔ ان کی کوششوں سے 1915 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس بیک وقت ممبئی میں منعقد ہوئے۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے مشترکہ مفاد کی باتوں پر غور کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1916 میں دونوں سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ جی بچے، یہاں تک بچے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میثاق لکھنؤ، جسے معاہدہ لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ معاہدہ کیا تھا، یہ معاہدہ کن دو جماعتوں کے درمیان ہوا تھا اور اس معاہدے کے مقصد یا اس کے اہم نکات کیا تھے۔ تو پہلی جنگ عظیم بچے جو 1914 سے 1918 تک رہی، اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو بھی سیاسی خیالات تھے ان میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ جب دونوں قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیڈروں نے یہ دیکھا کہ جنگ کے خاتمے پر حکومت، مطلب انگریز حکومت جو اس وقت بر صغیر میں تھی، کہ اگر تو وہ اس حکومت سے اپنی مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان سے جو ہے وہ کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں یا ان سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں، تو پھر ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ آپس میں تعاون کرنا پڑے گا۔ مطلب ہندوؤں کی جماعت کانگریس اور مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا تھا۔ دو بڑی جماعتیں کانگریس اور مسلم لیگ جو ہندوستان کی اس وقت کی دو بڑی جماعتیں تھیں، ان دونوں کے درمیان جب ایک معاہدہ ہوا تھا 1916 میں، جس کو معاہدہ لکھنؤ کا نام دیا گیا تھا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس کے رکن تھے، کانگریس یعنی ہندوؤں کی جماعت کے تھے، اور بعد میں انہوں نے مسلم لیگ کے جو ہے وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اب یہاں میثاق لکھنؤ تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم اس وقت کانگریس کے رکن بھی تھے اور مسلم لیگ دونوں کے اس وقت رکن تھے۔ تو معاہدہ لکھنؤ میں جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک کردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بڑی جماعتیں تھیں جن کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدہ کیا تھا کہ وہ مشترکہ دونوں مطلب قومیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مفاد کی بات پر غور کریں گے۔ تو آئیے اب ہم جو ہے وہ اس کے جو نکات ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا حصول تسلیم کر لیا۔
اب جداگانہ انتخابات کا اصول سے مراد یہ ہوتا ہے بچے کہ جداگانہ انتخابات سے مراد کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنے لیڈر یا اپنے نمائندے کو جو ہے وہ انتخاب کر سکتا ہے. مطلب ہندو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا ہندو لیڈر یا اپنا ہندو نمائندے کو جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں، مطلب اس کو جو ہے وہ رکن جو ہے منتخب کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان جو ہے وہ لیڈر یا رکن کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. نمبر 2، کانگریس مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دینے پر رضامند ہو گئی. اب اس نقطے میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ جو کانگریس کی مرکزی قانون ساز اسمبلی تھی وہ اس اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دینے پر راضی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اصول توازن پر عمل درآمد کے سلسلے میں دونوں جماعتوں میں اتفاق ہو گئے. اس اصول کا مقصد یہ تھا کہ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں، اور جن علاقوں میں ہندو یا سکھ اقلیت میں ہیں وہاں انہیں زیادہ نشستیں دی جائیں. ٹھیک ہے. تو نمبر 3 میں ہم نے کیا ہم نے پڑھا کہ جن برصغیر کے جن علاقوں میں جو ہے وہ یا صوبوں میں جو ہے وہ اقلیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اقلیت اب کیا ہوتی ہے بچے؟ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ عیسائی جو ہے وہ اقلیت ہے، ہندو جو ہے وہ اقلیت ہے. مطلب ایک ملک کے اندر جو سب سے کم تعداد والا ایک مذہب ہوتا ہے، مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اقلیت بولتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہندو بہت کم ہے تو ہندو اقلیت میں، عیسائی بہت کم ہے تو عیسائی اقلیت میں، کیونکہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہنے والے ہیں وہ اقلیتیں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4، مرکزی یا صوبائی اسمبلی میں کوئی غیر سرکاری ممبر کسی دوسری قوم سے متعلق قرارداد یا بل پیش نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی ایسا بل منظور کیا جائے گا جب تک اسے متعلقہ قوم کے 3/4 ارکان کی حمایت حاصل نہ ہو. معاہدہ لکھنؤ 2 قومی نظریے کی جانب ایک اہم قدم تھا. اس کی روح سے ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا تھا. ہندوؤں نے مسلمانوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے. ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتحاد کی فضا قائم ہو گئی اور دونوں نے مل کر مشترکہ مفادات کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا. ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین یہ پہلا اور آخری سیاسی سمجھوتا تھا. اس کے بعد پھر وہ کسی بات پر اتفاق نہ کر سکے. اس معاہدے کی بدولت قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے. یہ بچے آج کا ہمارا سوال تھا. معاہدہ لکھنؤ یا میثاق لکھنؤ، جس کو میثاق لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ 2 بڑی جماعتیں ہندوستان کی 2 بڑی جماعتیں ہیں ہندوستان برصغیر کی، کانگریس اور مسلم لیگ. کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت تھی اور مسلم لیگ جو مسلمانوں کی جماعت تھی. ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر تو انہوں نے حکومت یعنی انگریز حکومت سے، اس وقت کی جو برصغیر پر حکومت تھی، انگریز حکومت سے اپنی مراد حاصل کرنی ہے تو ان دونوں قوموں کو مشترکہ مفاد کے لیے مل کر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. تو اس معاہدے کو جو ہے وہ میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا تھا. جس کے بعد ہم نے بعد میں اس کے جو کچھ اہم نکات، جو ہمارا آج کا جو سب سے اہم موضوع تھا وہ تھے اس کے نکات، کہ کیا کیا نکات تھے. ٹھیک ہے. تو نکات کا بھی ہم نے جائزہ لیا. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 قومی نظریہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے. اس نظریے کے لیے میثاق لکھنؤ جو ہے وہ ایک اہم قدم تھا. میثاق لکھنؤ طے پانے کے بعد ہندوؤں کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہندوؤں نے جو ہے مسلمانوں کے
مطالبات کو جو ہے وہ تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا. مطلب ان کو اب یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے اور وہ اپنی ایک الگ جو ہے وہ پہچان چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بچے آج کا ہمارا سوال تھا. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اور جو ہے وہ آپ نے اس کو اپنی نیٹ نوٹ بکس پہ لکھ بھی لینا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل ہم اس کا آگے تیسرا جو سوال ہے اسی باب کا اس کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے بچے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.